اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ اللیل، سورت نمبر 92۔ واللیل اذا یغشی، رات کی قسم جب وہ ڈھانپ لے، والنہار اذا تجلی، دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے، وما خلق الذکر والانثی، اور جو اللہ نے پیدا کیا مرد اور عورت کو، ان سعیکم لشتی، یقیناً تمہاری کوششیں مختلف ہیں، ڈائیورس ہیں۔ فاما من اعطی واتقی، تو جس نے مال دیا، سخاوت کی اور بچ بچ کے چلا، وصدق بالحسنی، اور اچھی بات کو، سب سے اچھی بات کی تصدیق کی، اس کو سچا کہا، فسنیسرہ للیسری، تو ہم ضرور اس کے لیے آسانی تک پہنچنا آسان بنا دیں گے۔ واما من بخل واستغنی، ہاں جس نے بخل سے کام لیا اور بے پرواہی سے چلا، وکذب بالحسنی، آن ٹاپ آف دیٹ اس نے اچھی بات کو بھی جھٹلا دیا، فسنیسرہ للعسری، تو ہم اس کے لیے مشکل میں پھنسنا آسان بنا دیں گے۔ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، اور اس کے کام نہ آئے گا اس کا مال، اذا تردی، جب وہ جہنم کے گڑھے میں گرے گا۔ ان علینا للہدی، یقیناً راستہ دکھانا وہ ہمارے ذمہ ہے۔ وان لنا للآخرۃ والاولی، اور یقیناً ہم ہی مالک ہیں آخرت کے بھی اور دنیا کے بھی۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، تو میں نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے خبردار کر دیا ہے۔ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ، اس میں نہیں گرے گا، نہیں جھلسے گا، نہیں جا پڑے گا مگر سب سے بدبخت، الاشقیٰ۔ کون ہے وہ؟ الذی کذب وتولی، جو حق کو جھٹلاتا اور اس سے منہ موڑتا ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ، بچا لیا جائے گا اس دیکھتی ہوئی آگ سے کون؟ الاتقیٰ، یہ متقی کا سپرلیٹو ہے، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، سب سے متقی۔ الذی یؤتی مالہ یتزکی، وہ جو مال دیتا ہے اپنی پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے، کسی پر احسان جتلانے کے لیے نہیں۔ اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ آیات حضرت ابوبکر کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ، فخر الدین راضی، وہ تو اس سورت کو سورت ابوبکر کا نام دیتے ہیں کہ سورۃ اللیل ہی سورۃ ابی بکر رضی اللہ عنہ، و سورۃ الضحیٰ ہی سورۃ محمد۔ سورۃ اللیل سورہ ابو بکر ہے اور سورۃ الضحیٰ سورۃ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اس کو، تو سیرت النبی کا بیان ہے اس میں پورا کا پورا۔ اور یہ دونوں صورتیں جو ہیں سورۃ الضحیٰ اور علم نشرح، ان دونوں میں واحد کے صیغے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، یہ ایکسیپشنل ہے پورے قرآن مجید میں۔ تو الذی یؤتی مالہ یتزکی، جو مال دیتا ہے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے، اپنے تزکیے کے لیے۔ وما لأحد عنده من نعمۃ تجزیٰ، یعنی ایک ہوتا ہے نا خیرات بانٹنے کا انداز ہوتا ہے، سب کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ خیرات بانٹ رہا ہے، لیکن یہ ایسے کسی کو خیرات دے رہا ہوتا ہے کہ جیسے اس سے قرض لیا ہوا ہو اور بڑے اہتمام کے ساتھ اس کو قرض جا کے واپس کر رہا ہو، عزت دے کر۔ یہ آپ کسی کو جب قرض واپس کرتے ہیں تو آپ کے دل میں وہ خیر ہوتا ہے نا، ایک شکریہ کا ایک جسچر ہوتا ہے کہ تھینک یو ویری مچ، تو یہ ایسے جا کے دے رہا ہوتا ہے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکی وما لأحد عنده من نعمۃ تجزیٰ، اور یہ نہ سمجھنا کہ اس کے ذمہ کو قرض تھا جو وہ لوٹا رہا تھا۔ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، وہ دیتا ہے محض اپنے رب اعلیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، in pursuit of Allah's pleasure۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور عنقریب وہ خود بھی خوش ہو جائے گا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ
وإذا مرضت فهو